سکتے ہیں دعا کمائل پڑھیں، درود کی ایک تسبیح درود کی پڑھیں، مرحومین کے لیے کوئی عمل انجام دے سکتے ہیں، خاص کر مرحومین کو نہ بھلائیں کیونکہ ان کو شب جمعہ میں توقع بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جمعرات کے دن سے لے کر جمعے کی مغرب تک مرحومین گویا منتظر ہوتے ہیں کہ جو زندہ ہیں وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور روایات کے مطابق بہت مایوسی ہوتی ہے انہیں اگر زندہ کچھ نہ کریں۔ یہ بہت اہم وقت ہے انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جو اتنا اچھا نہ ہو، اس کو شب جمعہ میں ہرگز نہ کریں۔ شب جمعہ میں جہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی کوئی توہین کر دے نعوذ باللہ تعالی، انشاءاللہ پروردگار ہمیں شب جمعہ کی فضیلت سمجھنے اور درک کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ اعلان بھول گیا، آپ کی اجازت سے کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ۔ علامہ صاحب کی مجلس کے بعد ایک مجلس اور ہوگی، انگلش میں ہوگی، تمام حضرات اس میں تشریف رکھیں۔ مولانا محمد علی زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی آل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، لطف خدا ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے دین کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ جو بھی خدا متعال کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں بعض اوقات بہت سستی لگنے لگتی ہیں، گویا مفت میں مل گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں ہے، اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں۔ تبھی آپ مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، الحمدللہ اے سی چل رہا ہے، فرش بالکل نرم، سیکیورٹی اچھی ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا؟ نہیں، بہت قربانیاں دیں، انہوں نے بہت مشکلیں اٹھائی ہیں اس کے اوپر۔ اس کو ضرور یاد رکھا کریں کہ بھئی یہ جو کچھ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ہوا ہے۔
ممکن ہے یہاں نہ ہوا ہو، کہیں اور ہوا ہوگا، لیکن یہ جو اب میں اس کو کہتا ہوں ہمارے سماجی ادارے ہیں، یہ مجلس ہے، جلوس ہے، یہ ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جو ہمارے سماجی ادارے ہیں یہ محنتوں سے بنے ہیں، ان کے پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں۔ اب ان میں ویسے تو کوئی چیلنج اس کو نہیں ہے، سید الشہداء کی فکر کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ چیلنج یہ نہیں ہے کہ سید الشہداء کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا، چیلنج یہ ہے کہ ذکر کون کرے گا، یہ چیلنج ہے۔ ہم نہیں کریں گے۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ مثال کے طور پر نائجیریا جیسے ملک کے اندر 40-45 لاکھ لوگ اہل بیت کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر میدانوں سڑکوں پہ آئیں گے، سینکڑوں لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی پھر بھی میدان میں آئیں گے۔ یہ آپ 20-25 سال پہلے سوچ سکتے تھے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ یہ نہیں سوچیں، میں نہ سوچوں کہ یہ فضیلت ہمیں ملی ہے اب یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے۔ محنت کریں گے خدا ہم سے کبھی نہیں لے گا، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے کچھ سستی دکھائی، نعوذ باللہ تعالی، میں کس سستی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ 2 سستیوں سے، تیزی سے عرض کروں۔ ایک سستی نیت کی خرابی، خلوص کی کمی، اور چیزوں کا بیچ میں آ جانا، میں محنت کروں، میرا اسٹائل کیسا ہو، یہ ہو وہ ہو، اور وہ جو خلوص ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، وہ میرے اندر کم ہو جائے۔ تو جب یہ سارا جو نظام ہے یہ خلوص کے پہیے پہ گھومتا ہے، بے سہارا لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، کس مادی طاقت کی بنیاد پر؟ خلوص کی طاقت ہے۔ اگر وہی کم ہو جائے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ مشکل مجھے سمجھ میں آتی ہے، دوسرا مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو خلوص کی کمی، دوسرا پرائرٹیز چینج ہو جائیں۔ پرائرٹیز کیسے چینج ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارا ہدف یہ رہ جائے کہ بس اس کے یہ کام ہونا ہے، اس کام میں پرائرٹی کیا ہے، کیا ہونا ہے؟ فکر سید الشہداء سیکھنی ہے، فکر سید الشہداء کو آج کے دور میں بلند کرنا ہے، پرچم اعزا کے ذریعے سید الشہداء کی فکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ پرائرٹی چینج ہو گئی، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا معاملہ ہلنے کی طرف جا رہا ہے، اب اس میں تھوڑی بدنامی بھی آتی ہے چونکہ ہم لوگ بعض اوقات پھر وہ صراط وسط جو بیچ کا ایک راستہ اس سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میں بھی عرض کروں گا اس کے اوپر، تو تھوڑا شاید میں سختی کر دیتا ہوں گا۔ تو میں ان آداب کے معاملے پہ سخت ہو گیا کہ بھائی یہ جو بعض آداب تھے اور ہمارے بزرگوں کے اندر تھے، کچھ نہیں ہو چل جائے گا، لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عاجل رجب۔ یہ مجلس غم ہونا چاہیے یا مجلس آسائش ہونی چاہیے؟ غم ہونا چاہیے، صحیح، مجلس غم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آرام ہونا چاہیے، لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کوئی بھی چیز قربان کرنے کو تیار نہ ہو۔ مثال الاؤ کریں کہ ہم مجلسوں میں کھائیں، کچھ الاؤ کریں یا نہیں کریں؟ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا، ایک دفعہ لاہور گیا، اب لاہور اتنا بڑا ہے کہ کسی کے اوپر حرف نہیں آئے گا کہ بھئی کون تھا۔ وہاں گیا، انہوں نے مجلس سے پہلے تبرک تقسیم کر دیا۔ اب کچھ لوگ مجلس میں بیٹھ کر، وہ کوئی بند تھا شاید میرے خیال میں، اس کے پیکٹ کو کھول کر مجلس میں بیٹھ کے کھانا شروع ہوگا۔ چند منٹ تو میں نے برداشت کیا، پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ میں نے آج برداشت کیا تو کل یہاں پہ بریانی کی تھیلی بھی کھل جائے گی، پھر کوئی اور مشکل آ جائے گی، ایک آدمی چائے لے کے بھی آ جائے گا کل۔ تو میں نے کہا یہ دروازہ یہیں پہ اب بند کر دینا چاہیے۔ تو میں معمولاً یہ کرتا ہوں کہ اگر میں کہیں پہ دیکھتا ہوں کہ کوئی یہ کر رہا ہے تو میں اس کو وارن کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ کام مت کرو، پانی پینا ہے، کوئی مشکل ہے، وہ چلتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بلا ضرورت۔ ایک دفعہ امریکہ میں ایک جگہ تھا، 40 کی مجلسیں ہو رہی تھیں، عشرہ 40، وہاں پہ ایک صاحب بالکل آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجلس شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اپنی جیب سے ایک سپاری نکالی، منہ میں ڈالی،
اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کون سی ایسی مجبوری ہوگی کہ جس کے لیے انسان مجلس میں بیٹھ کے سپاری کھائے، سوائے یہ کہ اپنے منہ میں ایک ٹیسٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مجلس سے غم ہے، یہ نہیں سمجھایا اس کو کسی نے۔ یہ جو خطرات ہیں نا یہ بہت سنگین ہیں۔ پچھلے والوں نے ہم اس پہ بہت محنت کی ہے، وہ لوگ ایسے تھے بھی آداب والے، ظاہر رکھ رکھاؤ والے، بڑی محنت کرتے تھے۔ تو یہ مسائل ہمارے یہاں ہیں، ایک حد تک چلے گا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد پھر ہمیں سنبھالنا پڑے گا، ورنہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ بہتر فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ آج 2 پوائنٹس کی تشریح کرنا لگ رہا ہے کہ جیسے ضرورت پڑ رہی ہے۔ ایک پوائنٹ ہے جو پرانا ہے، وہ بار بار آتا ہے جب بھی ہم کہیں جا کے کوئی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں، تو اس میں لوگوں کی طرف سے یہ پوائنٹ آتا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیا ہم دین کے نام پر لوگوں کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہمارے پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پھر غربت کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ غربت کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا سید علی قاضی بہت غریب تھے، وہ فلانی جو تھے وہ بہت ایسے تھے ویسے تھے، تو یہ جو اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو لوگ تو غریب ہو جائیں گے اس طرح سے۔ میں یہاں پہ ایک مجموعی طور پہ ایک اصول عرض کروں گا، وہ یہ کہ سوسائٹی میں ہم سب لوگ جب اصلاح کرنے لگتے ہیں تو اپنے دماغ سے پرائرٹیز بناتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہو رہا، اس کو یہاں سے دھکا دیں۔ فرض کر لیں ایک راہ وسط ہے، ایک بیچ کا راستہ ہے، سوسائٹی مڑ گئی ہے تھوڑی سی سیدھے ہاتھ پہ۔ اب میں جو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بھئی یہ تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پہ مڑ گئے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی پوری طاقت لگاتا ہوں اس کو دھکا دینے میں۔ اچھا، جب میں دھکا دیتا ہوں تو میں انبیاء کی طرح بیلنس پہ نہیں لاتا، میں اس کو گھما کے کہاں لے جاتا ہوں؟ الٹے ہاتھ پہ۔ اب وہ مشکل تھی وہ سیدھے ہاتھ والی تھی، اب وہ مشکل آ گئی الٹے ہاتھ والی۔ صحیح؟ اب ایک اور کوئی بندہ اٹھے گا، وہ یہاں سے ایک کام کرنا شروع کرے گا۔ جب وہ یہ کام کرے گا تو اب سوسائٹی میں 2 طاقتیں نظر آئیں گی، ایک طاقت یہاں دھکا دے رہی ہوگی، ایک طاقت وہاں دھکا دے رہی ہوگی۔ تو لوگ ہم سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ دین چاہتا کیا ہے ہم سے؟ دین بیلنس چاہتا ہے، دین بیلنس چاہتا ہے۔ اب یہ جو غریب اور فقیر والا معاملہ، امیر والا معاملہ ہے، اس کو اس پرسپشن میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ لوگ اگر سستی کریں اپنی کمائی میں، اپنی زندگی کی جد و جہد میں اور اپنی زندگی میں اچیومنٹ میں، تو یہ وہ دین کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ان کا پرسنل ایشو ہے، نہیں محنت کرنا چاہتے، محنت سے ڈر رہے ہیں، وہ طاقت استعمال نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ریسورسز کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے تقویٰ کے نام پہ کیا تھا، پرہیزگاری کے نام پہ کیا تھا۔ کتنے فیصد لوگ ہوں گے جیسے ہوں گے؟ اچھا، ٹرینڈ کیا ہے سوسائٹی میں؟ ٹرینڈ سوسائٹی میں غربت نہیں ہے، چاہے غریب ہو وہ بھی غریب نہیں رہنا چاہتا ہے۔ ٹرینڈ سوسائٹی میں ہے کہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بس مشکل ہماری یہ نہیں ہے کہ لوگ دین کے نام پر دھوکے میں آ گئے ہیں اور غربت کو اختیار کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور ہم یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ غریب ہو جائیں گے تو دینداروں کے پاس ریسورسز ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتا کہ اگر دین کو فالو کرنے میں مجھے غریب بننا پڑے تو میں برداشت کروں، اگر میں دین کو فالو کروں اور مجھے غربت اٹھانی پڑے، یہ برداشت کرنے کو تیار ہوں؟ نہیں، اس وقت نہیں۔ کمپلیکیشن یہاں پر ہے۔ پھر فوراً سامنے سوال ہوگا، مولانا آپ یہ کہہ کیوں رہے ہیں کہ اگر دین کو فالو کیا تو غربت آ سکتی ہے؟ آپ بتائیں، اگر آپ دین کو فالو کریں گے آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی۔ ہاں، ہم نے کہا ہے، حدیث پڑھی ہے، علیک بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ یہ ہے معاملہ۔ لیکن آج جو چیلنج ہے وہ چیلنج کیا ہے؟
آج جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں دین کے نام پر غربت اختیار کر رہا ہوں، نہیں، آج چیلنج یہ ہے کہ میں پیسے کے نام پر ایسے راستے پہ چل رہا ہوں جو دین کا راستہ نہیں ہے۔ آج چیلنج یہاں پر ہے۔ بس اگر آج کسی کو دھکا دینا ہے تو اس پہ بھی دھکا دے لیں آپ کہ وہ غربت کے اوپر خاموش نہ بیٹھے، میں اپریشیٹ کروں، میں بھی کروں گا، لیکن شاید اس سے زیادہ بڑا دھکا اس پہ دینا پڑے گا کہ یہ جو تم دولت کے پیچھے بھاگنے میں اپنے دین کو چھوڑے چلے جا رہے ہو، اس پہ کیوں اتنا کمپرومائز کر رہے ہو، تھوڑا کم آ جاؤ۔ تو میرا خیال ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ غربت کا نہیں ہے، حتیٰ جو غریب ہے وہ بھی جائز ناجائز دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس وقت جو مشکل ہے وہ اس کو اس پہ صبر دلانا ہے کہ بھائی دین کے نام پر اگر غربت آ رہے تو اس غربت کو برداشت کر لو، آئے گی یا نہیں آئے گی ضروری نہیں ہے کہ آئے، ممکن ہے آئے اور ممکن ہے نہ آئے، دونوں چیزیں پاسبل ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، خاص کر ہم لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، 250 سال نبی کی وفات کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے۔ اس 250 سال میں زیادہ تر وسائل زیادہ تھے یا وسائل کی تنگی تھی؟ آسانیاں زیادہ تھیں یا سختیاں تھیں؟ آنکھیں کھولو، یہ 250 سال کی تاریخ دیکھ لو، اگر آسانیوں کے سال مثلا 40 ہوں گے تو سختیوں کے سال 200 ہیں۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں اسی پیٹرن کو فالو کروں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو فالو کرنے میں چیلنج امیر بننا ہے یا غربت پہ صبر کرنا ہے؟ امیر بننا تو چیلنج ہی نہیں ہے، امیر بننے کے لیے تو اپنی نفس کی خواہش کافی ہے، وہ کون سا چیلنج ہے؟ آپ بنتے رہو، نفس کیا چاہتا ہے، بنے یا نہ بنے؟ بننا چاہتا ہے۔ یہ جو مثلا دوسرے ملکوں کے اندر بنے ہوئے امیر، ان کو تقویٰ نے دھکا دیا ہے امیر بننے کے لیے، ان کو نفسانی خواہشات نے دھکا دیا۔ وہ چیلنج نہیں ہے، چیلنج یہاں پر ہے کہ جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو مشکل اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ مشکل صرف یہاں پہ نہیں آتی کہ ایک یزید ہوگا وہ اپنی بیعت مانگے گا، آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، نہیں، یہ معاملہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز یہ کہانی کہیں نہ کہیں آئے گی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ صحیح لیں گے یا غلط لیں گے، صحیح لیں گے یہ ہوگا، غلط لیں گے یہ ہوگا۔ تو ہم بالکل کلیئر ہوں، میرا خیال ہے مجھے کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی چیلنج کہاں پر ہے، اس چیلنج کو میں دیکھوں اور اس کی تیاری کروں، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، کل کسی نے بہت اچھا ایک سوال کیا وہ یہ کہ بھئی یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، ویسے تو بالکل سادہ سا ہے، لیکن اس کے اوپر چند جملے عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرج۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سوچئے گا، اور یہ ہمارے دین میں بہت بڑی ایک مشکل بن گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں مثال میں سمجھائی گئی تھیں، حقیقت کچھ اور تھی، یہ مثال تھی، ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ مثال عرض کرتا ہوں، ایک مرحلہ ہے میدان حشر کے بعد۔ سیکوینس کیا ہے؟ سیکوینس یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، انشاءاللہ میں مر جاؤں گا، انشاءاللہ برزخ میں جاؤں گا، برزخ میں کتنا رہوں گا میرے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اس کے بعد حشر ہوگا، سب لوگ محشور ہوں گے، قیامت کے دن محشور ہوں گے، میدان حشر ہوگا، پتہ نہیں کتنے عرصے کا اسٹے، حساب کتاب یہ وہ۔ اس کے بعد ایک اسٹیج ہے، اسے کہتے ہیں پل صراط، پل صراط۔ اچھا، اب یہ جو پل صراط ہے یہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس جو بچے کو رٹا ہوا ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ ہم سب کو رٹا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پل ہے اور صراط، یہ کمبینیشن ہی تھوڑا سا کہیں کو پوائنٹ کر رہا ہے۔ صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ، اور پل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
پل، راستے کا پل، تو پھر پل ہی ہوا نا پھر. تو یہ پل صراط کیسے ہو گیا؟ یا راستہ ہے یا پل ہے. یہ پل صراط کیسے ہے یہ؟ اچھا اب یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ چل کے جانا ہے. واقعاً کوئی چلنے کی کہانی ہے؟ وہ کسی بندے نے سنا کہ بھائی یہ جو ہم قربانی کراتے ہیں نا، یہ ہمیں پل صراط پہ گزرنے میں مدد دیتی ہے. تو وہ قربانی کا جانور سلیکٹ کرنے سے پہلے اس پر بیٹھ کے 4-5 گز چلتا تھا کہ یہ مجھے پل صراط پہ سے گزارے گا بھی یا نہیں گزارے گا. حماقت ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بھائی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اچھا یہ کہانی نہیں ہے تو ہے کیا پھر؟ یہ پل صراط ہے کیا؟ صحیح ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک مشکل آ گئی. مشکل یہ آ گئی کہ یہ کوئی ایسا اسٹیج نہیں ہے جس کو میں جا کر ٹکٹ کٹاؤں، جہاز میں بیٹھوں، جا کے پل صراط کو دیکھ کر آ جاؤں. پتہ نہیں کوئی سان فرانسسکو کا گولڈن برج ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بہت کوئی اہل خدا ہوا، معنویت والا ہوا، اس کو خدا تعالیٰ نے کوئی فضل و کرم کر دیا، وہ بھی محشر کے بعد کا سین وہ دیکھ پائے. برزخ کے سین تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اتنی دور کا کوئی دیکھ پائے یہ تو ممکن نہیں ہے. پھر تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، لیکن دیکھ پائے کوئی، یہ تو ظاہر ممکن نہیں. اب آپ کو پل صراط پہ چلنا ہے. اچھا اب یہ جو پل صراط پہ چلنا ہے، اس میں چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ نیچے آگ ہے. اگر آپ پل کے اوپر سے لڑک گئے، نعوذ باللہ تعالی میں لڑک گیا، تو نیچے آگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، ادھر شاید جنت ہے. اب آپ کا دماغ کیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے زندگی میں آج پل صراط کا نام پہلی دفعہ سنا؟ آج تک آپ نے اس طرح غور کیا تھا؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں ہم؟ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں اس مثال کو تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں اور اس سے کچھ رزلٹ مجھے لینے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بھائی ایک آدمی ایک رسی کے اوپر چل رہا ہے. جو پہلے کرتب دکھانے والے ہوتے تھے ان کو ناٹے کہتے تھے، ناٹے کرتب دکھانے والے، تو وہ رسیوں پہ چلتے تھے. اور جب رسی پہ چلنے لگتا تھا تو ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا. اچھا وہ ڈنڈے سے کیا کرتا تھا؟ وہ اپنا ایکویلیبریم مینٹین کرتا تھا کہ اگر میری باڈی ساری کی ساری ایک ہاتھ یوں لڑک گیا تو میں ادھر والے ڈنڈے کو کچھ کر کے اپنا بیلنس مینٹین کر لوں گا. صحیح. اچھا اب اس میں کرتب اور بڑھ گئے. وہ جو رسی پہ چل رہا ہے وہ سائیکل پہ چل رہا ہے، جو اور مسئلہ بن گیا. اب وہ جو سائیکل پہ چل رہا ہے اس نے سر کے اوپر 4 مٹکے بھی لگا دیے. لو جی، ڈس بیلنس کے ایلیمنٹ اور بڑھ گئے. اب وہ یہ سب کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں کر کے چلا گیا، میں ادھر پہنچ گیا. اب آپ تعریفیں کریں گے ظاہر. پل صراط میں کیا ہے؟ تو پل صراط میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک لائف ہے، پل نہیں ہے، لائف ہے، اسٹیج آف لائف. زندگی کا ایک مرحلہ ہے. جیسے یہ دنیا ہے، یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے نا. پل صراط بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. برزخ بھی زندگی کا مرحلہ ہے، خواب نہیں ہے، ایک ریالٹی ہے. محشر صرف میدان نہیں ہے، زندگی کا ایک مرحلہ ہے. یہ سب مراحل ہیں زندگی کے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا صرف ایک میدان ہے، اب میدان میں آپ کھڑے ہیں اور تھکے جا رہے ہیں. یہ پوری لائف ہے. یہاں پل بھی پوری لائف ہے. اچھا اب اس پل میں گزرنے میں ہم سے مانگا کیا ہے؟ ہم سے یہ مانگا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلے تو پل صراط والے مرحلے میں تم لڑکھڑاؤ گے نہیں. اگر یہاں صراط مستقیم پہ چلے، صراط مستقیم کیا ہے؟ حب امیر المومنین صراط مستقیم. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرج.
صراط مستقیم ہے. البتہ ہوپ کا مطلب صرف ایک چاہ لینا، نعرہ لگانا، معاملہ ختم نہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو جو یہاں پہ صراط مستقیم میں چلے گا وہ وہاں پر ڈس بیلنس نہیں ہوگا، وہ وہاں پر صحیح طرح چل کے پہنچ جائے گا جہاں اس کو پہنچنا ہے. اچھا، جو یہاں پہ صراط مستقیم میں چلے گا تو اس کے وجود میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پوائنٹ یہاں پر ہے، یہ بہت سنگین پوائنٹ ہے. اب میں اپنی بچکانہ باتوں کو بھاری کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بائر بن جائیں. مارکیٹنگ کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے یا آپ یہ نہ سوچیں گے یہ سستی سستی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ صراط مستقیم پہ چلے تو آپ کی روح پر کوئی اثر پڑے گا جو آپ کو پل صراط پر ایکویلیبرم دے دے گا. مثال، ایک آدمی کے اندر غصہ بہت بیلنسڈ ہے، نہ کہ نہیں ہے کیونکہ کبھی غصہ چاہیے بھی ہوتا ہے، نہ کہ اتنا ہے کہ ہر وقت غصے میں ہے، یہ بھی نہیں ہے، بہت بیلنسڈ ہے. اس کی ذات کے اندر ایک پہلو صراط مستقیم کا حاصل ہو گیا. یہ بندہ جب پل کے اوپر جائے گا، پل صراط کے لیول میں آئے گا زندگی کے، تو یہاں پر جو اس نے اس دنیا کے اندر اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کر اپنے اندر ایک ایکویلیبرم کریٹ کیا تھا، پل صراط میں یہ اس کو گرنے نہیں دے گا. ہاں اچھا، اب آپ ایک آدمی کو سوچیں، میں نے پہلے مثبت مثال دے دی ورنہ ایسا نہ ہو ساری غلط مثالیں پہلے دیں. بھائی خدا نہ کرے میں نے اپنی زندگی میں مادہ پرستی ضرورت سے زیادہ کر دی، ضرورت سے زیادہ کر دی. اچھا، یہ جو میں نے مادہ پرستی، میٹیریلزم ضرورت سے زیادہ کیا تو میری روح کے اوپر کوئی ڈس بیلنسڈ ویٹ بڑھ گیا. مثلا لیفٹ سائڈ پر ایک ویٹ پڑا ہے میرے اوپر. یہ ویٹ کیوں آیا لیفٹ سائڈ پر؟ ایکسٹرا آرڈنری ویٹ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے مادہ پرستی میں عدم توازن دکھایا، ڈس بیلنس دکھایا. وہ مادہ پرستی میرے ساتھ گویا ایک ٹیومر کی طرح لٹک گئی ہے. اب مجھ سے کہا جا رہا ہے تم پل صراط سے گزرو. اب میرے ساتھ مشکل کیا ہے؟ میں ڈس بیلنسڈ ہوں. اب میں لاکھ چاہوں کہ صحیح گزر جاؤں، گزر ہی نہیں سکتا. بیلنس کہاں سے لائے گا؟ یہ جو اس نے ڈس بیلنس کریٹ کیا تھا اپنی زندگی کے اندر، یہ اس کو آخرت کے ہر مرحلے کے اندر ذلیل و خوار کرے گا. یہ صراط مستقیم ہے. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسانی صفت میں جو اسلام نے بیلنس ڈیمانڈ کیا ہے، وہ بیلنس اپنے اندر کریٹ کرنا ہے. اسلام نے محبتوں کے لیے ایک بیلنس دیا ہے. بیلنسڈ محبتیں میرے اندر ہوں. دولت کے معاملے میں، غربت کے معاملے میں ایک بیلنس دیا ہے، وہ میرے اندر ہو. اگر میں نے یہ بیلنس اپنے اندر صحیح کریٹ کر لیا، اور یہ کس کی رہنمائی میں ہوگا؟ یہ ظاہر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی میں ہوگا، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح صراط مستقیم کس کا راستہ ہو گیا؟ مولا امیر المومنین کا راستہ ہو گیا. وہاں کے علاوہ کہیں سے آ ہی نہیں سکتا یہ بیلنس. تو یہ راستہ امیر المومنین کا ہے، اور اس راستے کے اندر ایک متوازن انسان خلق ہوتا ہے. یہ متوازن انسان جب حشر کے بعد پل صراط کے لیول میں جاتا ہے اتنا بیلنسڈ ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے گزرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا کون سا ہوگا؟ دوسرا وہ ہوگا جس نے ڈس بیلنس کی حد کر دی. وہ چل ہی نہیں سکتا، کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہے. کھڑا اس وقت ہوگا جب بیلنس ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ اب آپ کو اور مجھے صرف 2 پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے کتنا بیلنس چاہیے. یہ تو خدا نے ہمارے جسم کے اندر ایکسٹرا آرڈنری ایکویلیبرم رکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی مصیبتوں کے باوجود کھڑے ہو پاتے ہیں. حتیٰ جس کے پاؤں کٹ گئے، جس کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو بیٹ آؤٹ ہوا ہے، پھر بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ رکھا ہے. لیکن پل صراط پر
یہ بیلنس اختیاری نہیں ہے، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اس زندگی کا نتیجہ ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم پورے صراط پہ بعد میں گزریں گے یا ابھی گزر رہے ہیں؟ بھائی یہی پورے صراط ہے، کیوں؟ اس کے نتیجے میں پورے صراط پہ چلنا نصیب ہوگا۔ اب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے سمبولزم کو تھوڑا سا توڑنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ عجیب روایت ہے یہ، روایت بہت بڑا ایک کلو ہے ہمارے پاس پورے صراط کی زندگی کو سمجھنے کا۔ پل کے نیچے کیا تھا؟ آگ۔ اچھا یہ آگ اوپر چلنے والے کو پریشان کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ڈیفینیٹلی کرے گی۔ پل کی چوڑائی کتنی ہے؟ بال کے برابر۔ دو سوال، ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ بجھ جائے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پل چوڑا ہو جائے؟ صحیح ہے، روایتیں کہہ رہی ہیں ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ روایت نے کیا کہا؟ فرمایا، روایت نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول کر لو تو پورے صراط کی آگ بجھ جائے گی۔ اپنے غیظ و غضب کا نشانہ مظلوموں کو نہ بننے دو، کوئی تمہارے غیظ و غضب کے نتیجے میں حق سے محروم نہ ہو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہارے پورے صراط کی آگ بجھ جائے گی۔ کیوں؟ تم نے غصے کی آگ کو یہاں بجھا لیا ہے۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو اخلاق کی زبان میں کہتے ہیں کاظمین الغیظ۔ کاظمین الغیظ، کاظم یعنی غصے کو پی جانے والے، مولا کا لقب ہے۔ کاظمین الغیظ یعنی جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو جو اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے غصے کو پی جاتے ہیں، خدا پورے صراط کی آگ ان کے لیے بجھا دیتا ہے۔ پل چوڑا ہو سکتا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آگ بجھ سکتی ہے پھر یہ بھی چوڑا ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے چوڑا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روایت نے فرمایا شبیہ اس کے کہ اگر تم اپنے دل کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شرح صدر، دل کو وسیع کر لو، رب اشرح لی صدری، اگر تم دل کو وسیع کر دو تو خدا تمہارے لیے پورے صراط کو وسیع کر دے گا۔ اچھا اگر یہاں پر کوئی شخص ہو جس کا دل مصائب، مشکلات، پریشانیوں کو تحمل کرنے کے لیے وسیع ہوا ہے، اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے، تو پورے صراط پہ اسے تنگی ہے؟ نہیں، اس کی تنگی ختم ہو گئی۔ صراط مستقیم واضح ہو گیا۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی تمام اوصاف کے اندر ایک بیلنس کے اوپر پہنچ جائیں، وہ بیلنس جو اسلام نے ہمیں بتا کے دیا ہے۔ اگر ہم پہنچ گئے، یہ صراط مستقیم ہماری زندگی میں کام آئے گا۔ وہ جو دولت کا خدشہ لے رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں غریب بنا رہے ہیں، وہ صراط مستقیم پہ چلنا اس میں بھی بے نیاز کرے گا۔ البتہ ایک بات عرض کرتا چلوں، پتہ نہیں کیوں ہم اس بات کے 100% خواہش مند ہیں کہ دین ہمیں دنیا میں بھر بھر کے دے دے، یعنی کہیں نہ کہیں ہمارا ذہن دنیا سے نکلنے کو تیار ہے نہیں۔ دین اس سے بھی بہتر کام کرتا ہے۔ دین کیا کرتا ہے؟ دین بے نیازی دیتا ہے، نہ پیسے کی نیاز مندی۔ آپ دیکھیے دو پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے پیسے کا محتاج ہے اور پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ کہتے ہیں دنیا کے حساب سے یہ دوسروں سے بے نیاز ہے۔ البتہ بے نیاز تو صرف خدا ہے، لیکن ایسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ دوسروں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے، صحیح ہے۔ اب اس کے پاس ہاتھ میں پیسہ ہے، یہ دوسروں سے بے نیاز ہے،
میں ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے نفس کے اندر پیسے سے بھی بے نیاز ہے کیا؟ نہیں، پیسے پہ تو اس کی جان جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ابھی بھی انتہائی شدید نیاز مند ہے. کبھی خدا نہ کرے اگر اس کے ہاتھ سے یہ نکل گیا، پھر تم اس کا حشر دیکھنا، پھر دیکھو یہ کیا کرے گا. تو اگر آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں 4 پیسے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیسے میں کوئی توجہ نہیں دیتے، پیسے کے اوپر ہم بڑے یہ ہیں، ہم وہ ہیں. بھائی ابھی پڑے نہیں ہو مصیبت میں، پڑو گے مصیبت میں پھر پتہ چلے گا. ابھی تمہارے پاس کروڑوں ہیں، تم اس میں سے لا کے لاکھوں صدقہ کر دیتے ہو تو کہتے ہو ہم بہت ماشاءاللہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں. کبھی پھنسو گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہو. تو نیاز مندی کا برطرف کرنا چیز کے ذریعے نہیں ہوتا ہے. اصل نیاز مندی برطرف ہوتی ہے طبیعت میں بے نیازی سے. اور یہ جو طبیعت کی بے نیازی ہے، اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور اختتام پہ لے کے جاتا ہوں، زحمت تمام کروں گا. ایک انگلش کا پروگرام ابھی ہوگا. حضرت ابو ذر پیسہ ملنے کی وجہ سے بے نیاز تھے یا پیسے سے بے نیاز تھے؟ حضرت سلمان فارسی پیسہ ملنے کی وجہ سے بے نیاز تھے یا پیسے سے بے نیاز تھے؟ تو آپ کون سی بے نیازی چاہ رہے ہیں؟ میں کون سی بے نیازی چاہ رہا ہوں؟ پیسہ ملنے کی بے نیازی. پیسہ مل جائے تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بات صحیح ہے، شاید میرا لیول اتنا نیچے ہو، لیکن یہ تو نہ کریں کہ یہ کہیں لیول ہی یہی ہوتا ہے. نہیں، یہ اصلی لیول نہیں ہوتا. اصلی لیول اس کے بعد والا ہوتا ہے جس میں آپ کا نفس نیاز مندی سے نکل جاتا ہے. اب میں بالکل اس کو جمع کرتا ہوں، کافی ہم نے اس کو پھیلا لیا. یہ جو نیاز مندی ہے پیسے کی، ابھی تو بے نیاز بنا رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے. مثلا دنیا آ گئی ہے تو نیاز مندی نظر نہیں آ رہی، لیکن طبیعت کے اندر نیاز مندی ہے. یہ جو طبیعت کی نیاز مندی ہے یہ کہاں ظاہر ہوگی؟ یہ اس دنیا کے بعد ہر مرحلے میں ظاہر ہونی ہے. مثلا ابھی میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس پیسے کی وجہ سے جائیداد، پیسہ، دولت، فنا 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 فنا، اس کی وجہ سے میں بے نیاز نظر آ رہا ہوں. اندر سے میری جان اس پہ لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. پہلا جھٹکا جو مجھے پڑے گا وہ کب پڑے گا؟ جب میرے گلے تک روح نکلنے کا وقت آئے گا. کیوں؟ یہ موت مجھے ان تمام چیزوں سے علیحدہ کرنے والی ہے. اب یہ موت مجھے اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ نہیں، میری تو روح چپٹی ہوئی ہے اس سے. یہ موت مجھے اچھی نہیں لگے گی. اب ذرا تصور کیجئے گا کوئی ملک الموت کے سامنے کھڑا ہو اور ملک الموت اس سے کہہ رہے ہوں تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ملک الموت سے کہے نعوذ باللہ، نہ میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نہ میں موت میں مبتلا ہونا چاہتا ہوں. ملک الموت چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اب وہ بتائے گا یہ شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے نا، میں بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا، میں بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا. اب میں تمہیں سپرد کروں گا کسی ایسے کے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں میری شکل اچھی لگے گی. پھر پہلا جھٹکا اس نیاز مندی کا جو میں نے اندر ڈیولپ کیا اوپر نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر نہیں آ رہی؟ چونکہ میں دولت مند ہوں. صحیح ہے. یہ پہلا جھٹکا نیاز مندی کا مجھے موت پہ لگے گا. اس کے بعد برزخ کی زندگی نہیں. کیوں؟ یہ نیاز مندی ترجمہ ہوگی ایک پیاس میں، اور میں برزخ کی زندگی میں مستقل پیاس میں مروں گا. اس کے بعد میدان حشر میں، پھر پل صراط کے ڈس بیلنس میں. ہماری جو صفات یہاں ہمیں ملی ہیں یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گی. انہی پہ ہماری زندگی گزرے گی، انہی پہ ہماری زندگی، انہی پہ ہماری موت آئے گی. تو صراط مستقیم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. کوئی سننے والا کہے گا مولانا آج تو آپ نے بہت ڈرا دیا. اب آپ کوئی ایسی بات بھی کر کے جائیں جس سے تھوڑا دل کو تسلی ہو کہ بھائی پہلی تسلی تو یہ ہے کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے.
ابھی تو آپ کے پاس سانس باقی ہے، یہ نہیں پتا کہ کب ختم ہوگی، لیکن ابھی ہے، ضائع کیوں کریں؟ اس بیلنس کو اپنے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کریں، ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چیلنج کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بالآخر خدا نے ہمیں قرآن و اہل بیت کا وسیلہ دیا ہوا ہے، نا امیدی کی کیا ضرورت ہے؟ سید الشہداء کی محبت آپ کے دلوں میں دی ہوئی ہے، نا امیدی کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ نہ چھوڑ دیں کہ سید الشہداء کی محبت بعد میں سنبھال لے گی، نہیں، سید الشہداء کی محبت کو استعمال کر کے یہیں پہ سنبھال لیں، بات پہ نہ چھوڑیں۔ بات کا نہیں پتا کہ یہ محبت باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، معاملہ کہیں بہت خراب نہ ہو جائے، تو یہیں پہ اس محبت کو استعمال کر کے میں اور آپ اپنے دلوں کو سنبھال لیں۔ خدا کا کرم ہے کہ محبت بہت وسیع ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ جو مصائب کا پہلو تھا شاید اس لیے تھا کہ کوئی شخص ہوگا جس کو فلسفہ نہیں آتا ہوگا، جس کو قرآن نہیں آتا ہوگا، جو تاریخ نہیں سمجھے گا، کچھ نہ سمجھ پائے، تو ہم اس کو سید الشہداء تک کیسے لے کر آئیں؟ ایک راستہ ہے کہ روایتوں کے ذریعے پہنچے اہل بیت تک، نہیں، مثال کے طور پر اتنی عقل ہے تو خدا نے گویا کربلا کا واقعہ رکھا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ تم بس اتنا کرو کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ امام حسین نے کیا کیا برداشت کیا، ان سے پوچھو یہ ہستی کیسی ہستی ہے۔ اگر تھوڑا سا اس بات کے اوپر محنت کر لیں تو خود بخود بہت سارے لوگ سید الشہداء کے نزدیک آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ بقول کسی عالم دین کے اس کو بیان کرتے ہیں، علامہ نقم صاحب سے پتہ نہیں منسوب کرتے ہیں، دوسرے علماء سے بھی منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہیں جا رہے تھے کسی ٹرین میں، وہ شیعہ عالم تھے، تو کچھ لوگ وہاں پہ ہندو بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ شیعہ عالم ہے، انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، کہا بسم اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ کوئی کربلا کا واقعہ مناتے ہیں۔ ہاں مناتے ہیں۔ کہا یہ ممکن ہے کہ ابھی یہ سفر ہے، آپ ہمیں کربلا کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بالکل ممکن ہے۔ تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ بھئی یزید ایسا تھا، سید الشہداء ایسے تھے، یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ پھر عاشور کے دن پہ پہنچ گئے۔ عاشور کے دن پہ پہنچے تو انہوں نے عاشور کے مصائب کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا۔ تو اس واقعے کے اندر لکھتے ہیں کہ جب وہ بیان کر رہے تھے کہ مثلا علی اکبر گئے تو وہ ہندو رونے لگے، قاسم گئے رونے لگے، حضرت ابو الفضل کا تذکرہ کیا وہ بہت روئے۔ جب وہ اور آگے بڑھے تو سید الشہداء کے 6 ماہ کے بچے کا تذکرہ کیا۔ جیسے ہی علی اصغر کا تذکرہ کیا تو وہ عالم کہتے ہیں کہ وہ جو ہندو تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ سرکار ہم نے بہت مصائب سن لیے، اب آپ یہ نہیں کہیے گا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی مرا ہے، اب آپ یہ نہیں کہیے گا۔ اور وہ کیا بتاتے کہ مرا نہیں ہے، ذبح ہوا ہے۔ وہ بہت روئے اس کے اوپر، لیکن سید الشہداء کے مصائب تو ختم نہیں ہوئے۔ جوانوں کا جانا بہت بڑی مصیبت، شہید ہونا، جسموں کا کٹنا۔ لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، مثلا مرد اپنی اولاد کو، بچوں کو چاہتا ہے، یہ ایک معاملہ ہے، چاہت ہے، لیکن مرد اپنی بچیوں کو جو چاہتا ہے وہ کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ سید الشہداء جیسا ہو اور سید الشہداء کی ننھی سی بچی ہو، یہ محبت کیسی محبت، اللہ اکبر، یہ جذبہ ہی کچھ اور ہے، یہ محبت ہی کچھ اور ہے۔ کہاں نظر آتی ہے؟
ہمارے پاس کئی روایات ہیں جو اس معاملے کو دکھاتی ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں اندر طبیعت کی وجہ سے بھی حوصلہ نہیں ہوتا. ایک روایت بڑی عجیب ہے جو ہم پڑھا کرتے ہیں، وہ اس وقت کی ہے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء ذوالجناح کے اوپر آخری دفعہ کے لیے سوار ہوئے اور ذوالجناح سے کہا کہ تو چل، اور ذوالجناح نہیں چلا، تو سید الشہداء نے ذوالجناح کے قدموں میں دیکھا کہ ایک بچی لپٹی ہوئی ہے، اور ذوالجناح سے کہہ رہی ہے کہ اے ذوالجناح تجھے خدا کا واسطہ، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، تو میرے بابا کو لے کے مت جا. آج تو یہ سید الشہداء کی یتیمہ، اب جملے انسان کیسے کہے، کتنے تماچے کھائے، کتنی بالیاں چھینی، کتنا سنگین معاملہ تھا. اتنا سنگین معاملہ کہ جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تمام واقعات کے بعد کربلا پہنچیں تو انہوں نے سید الشہداء سے یہ کہا کہ بھیا میں آئی لیکن آپ کی بچی کو نہ لا سکتا. میں تو یا اللہ، یہ کون سی ایسی مظلومیت تھی جس کو بی بی زینب نے ان الفاظ میں تذکرہ کیا. اب اس مظلومیت کو میں کیا عرض کروں، بیان میرا ناقص انتہائی. لیکن میں صرف ایک بات سوچتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، انسان کی ایک بے بسی سی ہوتی ہے، جب مصائب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایک بے بسی سی آتی ہے. وہ ہم لوگوں کے نزدیک بے بسی ہوتی ہے، لیکن اہل بیت مقامات کے مالک، مثلا ذرا تصور کیجئے گا، ایک زندان ہے، سید سجاد ہیں، حسین کی یتیمہ ہے، فوت ہو گئی ہے اور کفن نہیں ہے. اسی پھٹے ہوئے کرتے کے اندر، خون آلود کرتے کے اندر دفن ہو. اب مجھے بتائیں یہ مرقد دختر حسین نور کا مرکز بنے گا یا نہیں بنے گا؟ خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، شب جمعہ ہے، سید الشہداء کی اس یتیمہ کے واسطے ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ شر اشرار سے ہم سب کو محفوظ فرما. خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا